مامو جان، سردار فلک بلوچ کا پیغام میں نے قبول کر لیا ہے اور اسے وہی پرانی جگہ پہ ملنے کے لیے بلایا ہے۔ شمشیر بلوچ نے سنجیدہ انداز میں سردار دلاور بلوچ کو خبر دی۔ فلک بلوچ نے مجھے اکیلے میں ملنے بلایا ہے۔ سردار دلاور بلوچ نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی، اس نے اکیلے ملنے بلایا ہے، مگر میں آپ کو قطعاً اس سے اکیلے ملنے جانے نہیں دوں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، سردار شمشیر بلوچ نے اٹل انداز میں کہا۔ کئی برسوں پہلے اس فلک بلوچ نے میرے بابا کا قتل کر دیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا، آپ کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آنے دوں گا، مگر شمشیر، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ نہیں مامو جان، مجھے منع مت کیجیے گا، آپ کی حفاظت میرا اولین فرض ہے۔ وہ اشتعال انگیز نظروں سے فلک بلوچ کے بارے میں سوچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے قبیلے کے اہم بندوں کو ساتھ لے کر جائیں گے سردار فلک بلوچ سے ملنے۔ ولیمے کے اختتام پہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ لو آتش، یہ میں تمہارے لیے لائی تھی، زرخ بلوچ نے ایک شال نکال کر بولی۔ اس کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس پہلے ہی اتنی تھیں، تو کیا ہوا، مجھے اچھی لگی تو لے لی، تم مجھے یہ لے کر دکھاؤ۔ بہت اچھی ہے، شکریہ ماسا۔ میں دیکھ رہی ہوں آتش، تمہاری نظریں کب سے دروازے کی طرف ہیں، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ جی ماسا، مگر میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پکا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ ان کے شانے پہ رکھ کر کہا۔ چلو پھر جاؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، یہ ہوئی نہ بات۔ بیسٹ آف لک بھابھی اینڈ بھائیسا، جاؤ چاہت تم جا کر آرام کرو، پھر رات کے کھانے پہ ملتے ہیں۔ آج منشی صاحب نے ایک کھاتے کا رجسٹر دیا تھا، اسی کا حساب کتاب چیک کرنا ہے، میں بھی ذرا اسے دیکھ لوں، کمرے میں رکھا ہے۔ ہاتھ بلوچ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی صبح کی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ یارم بلوچ ان کی طبیعت کا سوچ کر بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے تم بے فکر رہو میری جان، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے بھی پیار سے یارم کا شانہ تھپ تھپا کر کہا اور نماز ادا کرنے کے لیے چل دیں۔ کچھ ہی دیر میں 4-5 گاڑیاں اور ایک جیپ بھر کر سردار دلاور بلوچ مختص کی گئی جگہ پہ پہنچ گئے۔ سردار فلک بلوچ وہاں پہنچ چکے تھے اور اکیلے وہیں ٹہل رہے تھے۔ تبھی گاڑی کے ٹائروں کی چڑاچڑاہٹ سن کر مڑے اور دیکھا کہ سردار دلاور بلوچ اپنی جیپ سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی سردار شمشیر بلوچ بھی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ سردار دلاور اور شمشیر بلوچ کھینچی گئی لکیر کے پاس آ کر رک گئے۔ اب وہ سردار فلک بلوچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، جبکہ شمشیر بلوچ نے زہر خند نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے تمہارا فلک بلوچ؟ دلاور بلوچ نے گراہٹ نما آواز میں کہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ دلاور بلوچ، میں لڑنے نہیں، کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ریوالور تانے دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا، اس کی طرف بڑھا۔ دلاور بلوچ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبیلوں کے درمیان جو نفرت کی دیواریں ہیں، انہیں مل کر توڑ ڈالیں۔ آج میں یہاں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فلک بلوچ نے رسان سے اسے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلائی۔ ہا ہا ہا، سردار دلاور بلوچ نے زوردار قہقہا لگایا۔ امن؟ ہمارے اور تمہارے قبیلے کے درمیان امن؟ آگ اور شالے کے درمیان کیا کبھی امن سانس لے سکتا ہے؟ تمہارے دیے ہوئے زخم نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اپنوں کی لاشیں اٹھائی تھیں ان ہاتھوں سے جنہیں تم نے قتل کیا۔ جب تک دلاور بلوچ کی سانسیں قائم ہیں، ہمارے بیچ دشمنی کی دیواریں کبھی مٹ نہیں سکتیں۔ سردار دلاور بلوچ، میں ہمارے قبیلوں کے درمیان ایسی بنیاد کھڑی کرنا چاہتا ہوں جو امن اور محبت سے بنی ہو۔ فلک بلوچ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جو ہمارے قبیلوں کے درمیان موجود نفرت کو مٹا سکے۔ وہ رعونت آمیز انداز میں بولا، ہے ایسی چیز۔ سردار فلک بلوچ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سردار دلاور بلوچ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاد اور ہادیہ کی محبت۔ بالآخر فلک بلوچ دل کی بات زبان پر لے آئے۔ ہاد بلوچ کا نام سن کر یکلخت سردار دلاور بلوچ کی آنکھوں کے سامنے جھماکا ہوا۔ جب انہوں نے ہادیہ کی ہتھیلی پر مہندی سے لکھا ہاد بلوچ کا نام دیکھا تھا، وہ لمحوں میں بات کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ تمہاری بیٹی ہادیہ سے میرے بیٹے ہاد بلوچ کا نکاح اس دشمنی کی دیواروں کو گرا دے گا۔ خاموش۔
سردار دلاور بلوچ غصے میں آ کر زہریلے سانب کی طرح پھنکارا، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ لیتے ہوئے؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اونچی آواز میں چلائے، دل تو کرتا ہے میری بیٹی کا نام اپنی زبان پہ لانے والے کی زبان کاٹ دوں، یا تیری گردن کاٹ کر تیرے اس بیٹے کے حوالے کروں جس نے میری بیٹی پہ بری نظر ڈالی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ سردار دلاور نے اور شمشیر بلوچ نے اپنے شانوں پہ موجود بندوقیں اتار کر ان کی نال کا رخ فلک بلوچ کی طرف کیا۔ اپنی زبان کو لگام دو دلاور بلوچ، شاید تم سچائی نہیں جانتے کہ تمہاری بیٹی بھی میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ میں صرف ان دونوں کی وجہ سے تیری یہ بد زبانی برداشت کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ شمشیر بلوچ سے طے کر چکا ہوں، اور اگر نہ بھی کیا ہوتا تو تیرے بیٹے سے تو مر کر کبھی نہ کرتا۔ اگر تیری بات میں سچائی ہوئی نہ فلک بلوچ، تو میں اپنی بیٹی کی جان اپنے ان ہاتھوں سے لے لوں گا، لیکن اس کا نکاح تیرے بیٹے سے کبھی نہیں کروں گا۔ سردار دلاور بلوچ پختہ انداز میں بولا، تمہاری بیٹی کے دل میں میرا بیٹا، ایک لفظ اور نہیں فلک بلوچ۔ شمشیر جو کب سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مچل رہا تھا، ہادیہ کے بارے میں سن کر اس کا غصہ مزید بڑھا۔ اس نے اپنی بندوق فلک بلوچ پہ تانی، اور دلاور بلوچ نے بھی۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر گاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے شخص نے بھی اپنا ریوالور نکال کر نشانہ تان لیا اور ایک عقابی نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ جب اسے علم ہوا کہ فلک بلوچ اور دلاور بلوچ ملنے والے ہیں، تب سے اس نے ہر گھڑی ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں کب ملتے ہیں۔ یہ جان کر تو اسے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی ہے، تو اس نے پلاننگ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اور اب وہ وہاں ان دونوں کے پیچھے موجود تھا، جس سے بے خبر وہ دونوں اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو اشتعال میں آتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنی گن پہ گرفت مضبوط کی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، دل میں بھی ڈر کی لہر ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے نفرت اس ڈر پر غالب آ گئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تب ہی فضا میں ایک ساتھ فائرز کی آواز گونجی اور فلک بلوچ کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، سینے اور کنپٹی سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ دلاور بلوچ کے قبیلے والوں نے بے یقینی سے لہرا کر گرتے ہوئے فلک بلوچ کی طرف دیکھا، جو بے جان ہو کر پوری قوت سے نیچے جا گرا۔ کچھ رحم دل لوگ تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچے اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دیکھا۔ ایک گولی اس کی کنپٹی سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھ کو ضائع کر گئی، دوسری اس کا سینہ چھلنی کر گئی۔ اسے سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملا اور فلک بلوچ موقع پہ ہی دم توڑ گئے۔ انہیں پکڑنے والوں کے ہاتھ خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ اس تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت سے پھڑپھڑاتے پرندے بڑی زور و شور سے چیخ کر ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ دلاور بلوچ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی جم کر رہ گئی تھی۔ خوف نے پوری شدت سے اس پر حملہ کیا۔ نہ نہیں فلک بلوچ، میں نے نہیں مارا تمہیں۔ وہ اٹھا اور پلٹ کر پوری شدت سے بھاگا تھا۔ وہاں سے صحرا کی گود میں جھلستا ریگستان آج پانی سے ٹھنڈا ہونے کی بجائے خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ ریگستان میں ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ فضا میں بھی ایک عجب سی بو پھیل رہی تھی، اور وہ بو تھی موت کی، جو فلک بلوچ کے خوشبودار وجود سے اٹھ رہی تھی۔ گاڑیوں کی آوٹ میں کھڑے شخص نے مسکرا کر دلاور بلوچ کو وہاں سے ڈر کے بھاگتے دیکھا اور چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ اور یہ تتلی، یہ اکیلی کدھر اڑتی پھر رہی ہے؟ سسی جو حویلی سے نکل کر روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، کسی اجنبی آواز پہ مڑ کر اس نے دیکھا۔ وہ شخص خباثت بھری نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج موقع بھی ہے اور تنہائی بھی، تو کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب آتے اس کی کلائی سے پکڑ کر بولا۔ وہ حیران رہ گئی اس طرح اس کے کھلے عام جرأت مندانہ اقدام پر۔ دور رہ، میں تیری جان لے لوں گی، وہ چلانے کے انداز میں بولی۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر وہ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہے۔ شمشیر بلوچ نے اس کی کلائی پکڑی۔ اس کی بات سن کر سسی نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، کوتی گویائی جیسے سلب ہوئی۔ شمشیر کے ہاتھ کی گرفت بات کرتے ہوئے ڈھیلی ہوئی تو سسی اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوا کر واپسی کے راستے پہ بھاگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔
وہ بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا، بس وہ چند قدموں کی دوری تھی۔ بھاگتے ہوئے سسی کو اپنا سانس گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ مدد! اسے خود کی ہی آواز اجنبی لگی، گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ ابھی تو اس رات کا بدلہ لینا ہے، پھر تیرے حسن کو خراج بھی تو دینا ہے نا؟ چل اپنے آپ آ جا، نہیں تو اس دن تجھے قریب سے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا، آج تجھے چھو کر محسوس کروں گا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ اور آج تو اپنے اس روپ میں کیا بجلیاں گرا رہی ہے اپنے عاشق پہ۔ وہ برق رفتاری سے ہانپتی ہوئی سسی تک پہنچ گیا اور ایک بار پھر اس کی نازک کلائی کو اپنی قید میں لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا۔ حساب ہوا تھا، مجھے جانے دے، تجھے اللہ کا واسطہ۔ وہ اس دیو قامت انسان کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنی عزت بچانے کے خیال سے منت بھرے انداز میں بولی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے مجھے وہ تو لینے دو جس کے لیے میں کب سے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے سسی کا ریشمی آنچل اس کے سر سے کھینچ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے خمار زدہ آواز میں کہا۔ سسی کو اپنا بنا دوپٹے کا جسم کوئلوں کی مانند جلتا ہوا محسوس ہوا۔ شمشیر بلوچ نے اسے دھکا دے کر ٹیلے پہ گرایا۔ سسی کا سر ٹیلے سے لگا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو خبیث انسان؟ وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر چلائی۔ وہی جو تمہارے اس بے داغ حسن نے مجھے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی وحشی نظریں سسی کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا مرمریں وجود خوف کے باعث لمحوں میں پسینے میں نہا گیا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ اپنی جانب اسے جھکتا ہوا دیکھ کر وہ دہشت زدہ آواز میں وحشت سے چیخی، تیری آواز نکلی تو گلا دبا کر یہیں تیرا کام تمام کر دوں گا، سمجھی۔ وہ اس کے جبڑوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر گرایا۔ اس وقت اس کے لہجے میں ایندھوں کی سی پھنکار تھی۔ وہ شدید مزاحمت کیے اس کی آہنی گرفت سے خود کو چھڑوانے کے لیے مچل رہی تھی۔ میں اس پیاسے صحرا جیسا ہوں، تمہارے بدن کی خوشبو مجھے سیراب کر دے گی۔ صحرا میں پیاسا کنویں کے پاس آ کر لوٹ جائے، ایسا کبھی ہوتے دیکھا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی دیکھو گی بھی نہیں۔ اس نے سسی کے منا پہ زوردار تمانچہ رسید کیا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ وہ نازک وجود حیرت کے مارے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہو تو تمہارے پاؤں پکڑ لوں گی۔ میں نے جو بھی کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، مگر مجھے جانے دو۔ وہ اس کو اپنے اوپر جھکتا دیکھ گڑگڑائی تھی۔ شمشیر بلوچ جیسے سنگدل کے کاغذوں میں معافی کا لفظ شامل نہیں۔ وہ سفاکیت سے غرایا۔ سسی نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر اس وقت شیطانیت نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا، کیوں وہ حویلی سے اکیلی نکلی اور اس سنسان راستے کا انتخاب کیا۔ وہ خود پر ماتم کرنے لگی، مگر ابھی اس سب کا وقت نہیں تھا۔ وہ پل بھر میں ہی ہوش کی منازل طے کرتے ہوئے واپس حواسوں میں لوٹی۔ وہ کیسے بچائے خود کو؟ آنکھوں سے بھل بھل بہتے آنسوؤں سے اس شیطان صفت کا چہرہ دھندلا گیا۔ تمہارے یہ آنسو میرے ارادوں کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سسی کی دونوں نازک کلائیوں کو جکڑا۔ سسی کو لگا جیسے کسی دہکتے ہوئے انگارے نے چھو لیا۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ وہ منت بھرے انداز میں اس کی مضبوط گرفت میں مچلتی ہوئی بولی۔ نہ جانے اس میں اتنی قوت کہاں سے آئی۔ وہ اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دوسری طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ دور بھاگ پاتی، شمشیر نے ایک ہی جست میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑ دو مجھے ذلیل انسان۔ اس کی گھٹیا حرکت پر تلملاتے ہوئے اس بار وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری، منہ بند رکھ اپنا۔ وہ اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر بولا اور پوری قوت سے اسے کھینچا۔ وہ پوری کی پوری ہل کر رہ گئی۔ سسی کا لرزتا وجود، آنسوؤں سے تر آنکھیں، ہونٹ سے خون کی ہلکی سی لکیر نمایاں تھیں۔ اس کے دوسرے ناقابل برداشت زوردار تھپڑ نے اس کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ وہ خوب چیخی چلائی، مگر اس جانور نما انسان نے اس کی ایک بھی آہ و بکا نہ سنی۔ وہ اس کے نازک وجود پہ پوری طرح قبضہ حاصل کر چکا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، ایسی ذلت بھری زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ سسی کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا روح کسی بھی وقت اس جسم سے نکل کر
قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اس نے فلک شگاف چیخ ماری۔ اس نے سسی کے وجود کو بری طرح رونڈ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ٹیلے سے نیچے کی طرف پھینک دیا جہاں سے ریگستان شروع ہوتا تھا۔ سسی کا بے جان وجود لہراتا ہوا ریت پہ گرا۔ اس ہوا کی بیٹی کی حالت دیکھ کر بادل خون کے آنسو رونے لگے۔ نیلے بادلوں پہ یکلخت سرخی چھا گئی۔ ہوا نے اس کے برہنہ بدن کو دیکھ کر چیخیں ماریں۔ ہر طرف تیز جھکڑ چلنے لگے۔ ہوا و آندھی کا اس قدر تیز طوفان آیا کہ سارے ریگستان میں ریت اڑنے لگی۔ اس اڑتی ہوئی دھول نے سسی کے بے جان وجود کو ڈھانپ دیا۔ تیز طوفان کے باعث کھڑکیوں کے پڑ آپس میں بجنے لگے۔ کہتے ہیں کسی معصوم پہ ظلم ہوا ہو تو یوں لال بادل چھا جاتے ہیں۔ گاؤں کی ایک عورت نے طوفان سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر کی کھڑکی بند کی اور اپنے شوہر سے کہا، خدا کا قہر برپا ہوا ہے۔ اس نے جواباً کہا، ابھی تک واپس نہیں آئے، نہ جانے ایسا کون سا کام تھا کہ کسی کو بتا کر نہیں گئے۔ زرش بلوچ پریشانی سے بولی، کوئی رابطہ ہوا تمہارے بابا سے؟ انہوں نے ادھر ادھر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے یارم سے پوچھا۔ نہیں، فون کر رہا ہوں مگر اٹھا نہیں رہے، اس نے پریشان و متفکر انداز میں کہا اور ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں تمہارے بابا بھی، بندہ بتا کر تو جاتا ہے۔ زرش بلوچ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمارے بابا سائیں لاپرواہ نہیں، یہ نہ ہو گاؤں سے باہر گئے ہوں، بس وہاں پر سگنلز کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے کال نہیں کر سکے ہوں گے۔ میں ابھی پھر سے کال کرتا ہوں اور آپ سے بات کرواتا ہوں ان کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اٹھ کر پیار سے انہیں تسلی دی۔ ہاتھ بلوچ بھی ان کی باتیں سن کر وہیں آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثرات واضح تھے، لیکن بڑی مشکل سے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاتھ، تم بھی اپنے بابا سائیں کا نمبر ملاؤ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ زرش بلوچ نے ہاتھ کو کہا تو اس نے انہیں کال ملائی، لیکن ان کا سیل آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار سائیں، مردان خانے میں چلیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حویلی کے پہرہ دار نے وہاں آ کر نظریں جھکائیں اور پیغام پہنچایا۔ کون آیا ہے وہاں؟ سردار، دوسرے قبیلے سے کچھ لوگ ہیں۔ ہوں، میں مردان خانے جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا۔ ہاتھ، یارم بلوچ نے جاتے ہوئے پلٹ کر ہاتھ سے کہا، السلام علیکم سردار۔ اس سے پہلے کہ یارم بلوچ باہر نکلتا، منشی صاحب نے اندر آ کر بھیگے ہوئے لہجے میں سلام کیا۔ ہاتھ اور یارم دونوں نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور منشی صاحب کے سلام کا جواب دیا۔ آپ بھی چلیں منشی صاحب، ہمارے ساتھ مردان خانے میں ساتھ والے قبیلے سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ اب بابا سائیں بھی یہاں نہیں ہیں تو آپ چلیں ہمارے ساتھ، یارم بلوچ نے کہا، مگر منشی صاحب سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ کیا ہوا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ہاتھ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ لوگ جو بتانے آئے ہیں وہ میں جان گیا ہوں، منشی صاحب رندھے لہجے میں بولے۔ یہ دل دہلا دینے والی روح فرسا خبر سن کر ہاتھ بلوچ کے ہاتھ سے فون چھوڑ کر فرش پر جا گرا، اور یارم بلوچ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک بھی خود کو سنبھال نہیں پایا تھا اور کھڑے قد سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا سائیں کو؟ چاہت جو زرش بلوچ کی چیخیں سن کر نیچے آئی تھی، یارم بلوچ کو یوں شکستہ وجود لیے دیکھا تو چلائی۔ بتائیں نا، کیا ہوا ہے بابا کو؟ دلاور بلوچ نے مار دیا سردار فلک بلوچ کو۔ منشی صاحب کے منا سے نکلنے والے الفاظ سنتے ہی زرش بلوچ کے ساتھ چاہت کی بلند و بالا چیخوں نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ہاتھ بھی فرش پر گرسا گیا تھا۔ آج ان سب کے سر سے ان کے شفیق باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ یارم، جس نے اپنے باپ کے کہنے پہ اپنے خواب قربان کر دیے، وہی باپ نہ رہا۔ ہاتھ، جس نے اپنے باپ کا ساتھ دینے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، آج وہی باپ کا ساتھ اس سے چھوڑ گیا تھا۔ زرش بلوچ، جس کے سر کا سائیں اس کی زندگی کے سکھ دکھ کا ساتھی، آج اسے بھری دنیا میں تنہا کر گیا تھا۔ چاہت، جس نے ابھی باپ کی محبت کو فلک بلوچ کی صورت میں محسوس کرنا شروع ہی کیا تھا، کہ آج ایک بار پھر وہ یتیم ہو گئی تھی۔ آتش بلوچ، جو گھر سے نکلا تھا، اسے ابھی تک خبر ہی نہیں تھی کہ سردار فلک بلوچ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ فلک بلوچ کی موت کی خبر حویلی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہنستا بستا گھر پل بھر میں ماتم کدے میں بدل گیا تھا۔ تم نے گلابی کپڑوں میں ابھی کسی لڑکی کو ادھر جاتے دیکھا ہے؟ اس نے ایک بچے کو روک کر پوچھا۔ نہیں،
اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، پھر تیز ہوا سے ڈر کر گھر کی طرف بھاگ گیا۔ آتش بلوچ حویلی سے کافی دور نکل آیا تھا، سسی کو ڈھونڈتے ہوئے۔ کچھ عورتیں کمر پہ گھڑے ٹکائے، شاید کنویں سے پانی بھر کر اب تیزی سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ سنیں، کیا آپ نے سسی کو دیکھا ہے؟ اس نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ان گزرتی ہوئی عورتوں کو روک کر پوچھا۔ انہوں نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ چلتے ہوئے آتش کی نظر نیچے پڑیں ٹوٹی ہوئی گلابی کانچ کی چوڑیوں پہ پڑیں۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سسی کی وہی چوڑیاں لہرائیں جو آج اس نے پہنی ہوئی تھیں۔ آج پہلی بار تو آتش نے سسی کے لباس اور اس پہ غور کیا تھا۔ تبھی اس نے حیرت زدہ نظروں سے ان ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو جھک کر اٹھایا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ کچھ دور ٹیلے کے پاس تیز ہوا کے باعث اڑتا ہوا گلابی آنچل نظر آیا۔ وہ فوراً اسے پہچان گیا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ یہ تو سسی کا دوپٹہ ہے، اس نے دوپٹے کو پکڑ کر کہا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف بیدار ہوا جو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ سسی کو سر پہ دوپٹہ اوڑھے دیکھا تھا۔ سسی، سسی، وہ بلند آواز میں چلایا۔ ریگستان میں تیز ہوا کے باعث اس کی آواز دبنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا مگر اسے سسی کہیں دکھائی نہیں دی۔ اچانک ایک ٹیلے کے ساتھ اسے ٹھوکر لگی۔ وہ اپنا توازن برار نہ رکھ سکا اور بل کھاتا ہوا نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، دھول کا طوفان اٹھ رہا تھا جو اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ریت میں سے کچھ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پاؤں تھا جس میں پائل تھی۔ اس نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، شام ہونے کی وجہ سے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھکڑ چلا جو سسی کے بے جان وجود کی جھلک اسے دکھلا گیا۔ سسی! اس کے مسخ شدہ وجود کو دیکھ کر آتش بلوچ کی دلدوز کرب زدہ چیخ نے ریگستان کے ذرے ذرے کو ہلا ڈالا۔ وقت جیسے تھمسا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل پورے قد سے گرا۔ سسی! اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی۔ آسماں بھی رو پڑا۔ اچانک بجلی کی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ آتش بلوچ نے شانوں سے اپنی شال اتار کر کپ کے پاتے ہاتھوں سے اس کے وجود کو لپیٹ دیا۔ بارش کے پانی میں اس کے آنسو بھی شامل تھے۔ اس کی حالت پہ آتش بلوچ کے ساتھ ساتھ پرستے بادل بھی خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔